بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اچھا سوال کیا۔ یہ عموماً جو ہے لوگوں کے ذہن میں آتا رہتا ہے۔ بات کی جائے اسلام کی تو اس حوالے سے پہلے قدیم لوگوں کے کچھ نظریات تھے، جس طرح کے یہودیت کے اندر، کرسچینٹی کے اندر ہمیں یہ نظریہ ملتا ہے، نظریہ نہیں بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا ان کی، کیونکہ کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے، تورات کے اندر، زبور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تورات کی کتاب استثناء کے اندر، اور اس کے علاوہ مزید کتب کے اندر بھی ہے، زبور کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہماری ارتھ ہے، جو زمین ہے، یہ ایک فلیٹ کی مانند ہے، اور یہ ایک بیل کے سینگ کے اوپر ہے۔ جب وہ اپنے سینگ کو تبدیل کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ زلزلہ آ جاتا ہے، اور وہ جو بیل ہے وہ ایک مچھلی کے پیٹ کے اوپر ہے۔ اسی طرح کے کچھ نظریات دیگر مذاہب میں بھی ہمیں ملتے تھے، جیسے کہ ہندوازم کے اندر یا ایرانیوں کے ہاں ہمیں اس طرح کے نظریات ملتے تھے۔ کوئی سمجھتا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ کچھوے کے پیٹ کے اوپر ہے، اور کچھ فرشتے کے کندھے کے اوپر سمجھتے تھے۔ اس طرح کی آئیڈیالوجیز ہمیں مختلف ملتی تھی۔ اس حوالے سے ہمارے بہت ہی مشہور دانشور، ہمارے وقت کے اپنے وقت کے بہت بڑے امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اس بیل جو ہے اپنا سینگ تبدیل کرتا ہے اس وقت زلزلہ آتا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے صاف اور واضح بتایا کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف قصہ اور کہانیاں ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 27 کے اندر آپ نے باقاعدہ بتایا کہ زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ پہاڑ ہے، اس کی شاخیں جو ہیں وہ زمین کے اندر پیوست ہیں۔ اب زلزلہ کیوں آتا ہے؟ آگے فرمایا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب امر ربی ہوتا ہے تو وہ پہاڑ اپنی اس شاخ کو اس جگہ سے ہلاتا ہے اور وہاں پر جنبش ہوتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک اسلامی کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور جو میرا سٹانس ہے۔ بات کیجئے سائنس کی تو سائنس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو تمہید سمجھنی پڑے گی۔ سائنس کہتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی مختلف لیئرز ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ پیاز کو پکڑیں، پیاز کے اوپر چھلکا ہے، چھلکے کے اندر پھر آپ جاتے جائیں، اس کی لیئرز ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کی لیئرز ملیں گی۔ آپ زمین کے اوپر جائیں، ایٹماسفیئر ہے جو 5 گیسوں کا مجموعہ ہے، 5 گیسوں کی اس کے اندر لیئرز ہیں۔ اس کے اوپر جائیں گلیکسی بنے گی، گلیکسی سے باہر جائیں، اسی طرح وہ باہر جاتے جاتے یونیورس بن جائے گا۔ یہ لیئرز ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر بھی نیچے جائیں تو اس کی لیئرز بنتی ہیں۔ بنیادی طور پر 3 لیئرز ہیں۔ کرسٹ ہے، کرسٹ کے نیچے مینٹل ہے، مینٹل کے نیچے کور آتی ہے۔ پھر کور کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، انر کور اور اپر کور۔ یہ جو کرسٹ ہے نا، کرسٹ اردو میں اس کو کہتے ہیں چھلکا، یہ جو زمین کی سطح ہے، سرفیس، یہ سطح کے نیچے جو کرسٹ ہے اور جو مینٹل ہے، مینٹل جو ہے وہ اس کا جو نچلا حصہ ہے وہ سارا لاوا ہے۔ لاوا آپ سمجھتے ہیں، وہ جو پگھلا ہوا ہوتا ہے پہاڑوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ بالکل ہموار نہیں ہے، بالکل فلیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف پزل کی صورت میں ہے، مختلف ٹکڑوں کی صورت میں۔ جس طرح پزل ہوتی ہے نا مختلف ٹکڑوں میں، اس طرح سے وہ بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ اب وہ ٹکڑا ایسا نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ ایک سائز کے ہیں، آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری جو ہے وہ لیئرز ہیں، جس طرح کے آپ اس کو سرچ کریں گے پورا میپ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ جو مختلف پزل کی صورت میں چیزیں ہیں، ان کو سائنس کہتی ہے ٹیکٹونک پلیٹس۔ اب آپ نے یہ پوچھا کہ اسلام اور سائنس کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے، تو اسلام کا میں نے بتا دیا۔ سائنس اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جب وہ ٹیکٹونک پلیٹ ہلتی ہے نا، کیونکہ وہ حرکت کے دوران جب آپس میں ٹکراتی ہیں اس وقت زلزلہ آتا ہے۔ اب ان کی حرکت کی مختلف صورتیں ہیں، یا تو آگے پیچھے ہوتی ہیں، یا اس طرح سے ہوتی ہیں، اور یا اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ اس طرح مختلف صورتوں سے آتا ہے۔ بعض اوقات وہ اس طرح سے ٹکراتی ہے، ایک اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بالکل زمین کے اندر داس جاتی ہے بعض جگہوں پر، بعض جگہوں پر آپ نے دونوں کو الگ ہوتے دیکھا ہوگا، زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹ ٹکرا کر اوپر کی جانب آتی ہیں، اس سے پہاڑ کی صورت وہ اختیار کر جاتی ہے، پہاڑ اسی طرح سے وجود میں آئے۔ تو یہ سائنس کا سٹانس ہے۔ اب سائنس اس حوالے سے ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی کاز کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سبب کیا ہوتی ہے۔ تو جو مینٹل لیئر ہے، جو کرسٹ کے نیچے ہے،
ان کا تعلق ہوتا ہے پہاڑوں کے ساتھ. پہاڑوں میں پھر مختلف آتش فشاں ہوتے ہیں. جب وہ پھٹتے ہیں تو ان کے پھٹنے کی وجہ سے زمین کی نچلی سطح پر ایک سمجھ لیں کہ مختلف صورتیں بن جاتی ہیں. بعض اوقات ان کے اندر جو مادے ہوتے ہیں ان کا جو ابھار ہوتا ہے وہ اوپر کی جانب جو ہے وہ چڑھتا ہے, جس کی وجہ سے خلا بنتا ہے, اور خلا کی وجہ سے وہاں پر کیا ہوتا ہے, پھر ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے. تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ کی جڑیں یعنی جو اس کا لاوا ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اب یہ بھی دیکھیں آتش فشاں پھٹ رہا ہے افریقہ کے علاقے میں, لیکن زلزلہ کہاں پر آ رہا ہے, افغانستان کے علاقے میں. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی وقت زلزلے آتے ہیں. جی.